आओ मैं आपको नबी पाक अलैहि वसल्लम के इस शानदार गुलाम की बात बताऊं। सही बुखारी में हदीस, सहाबा कहते हैं हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक खातून रोती हुई आई, कहने लगी खामद मेरा शहीद हो गया और 4-5 बेटियां छोड़ गया, तो घर में तो बकरी का खोर भी नहीं, कोई चीज़ नहीं खाने पीने के लिए। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कमेटी नहीं बनाई, चेक नहीं दिया, वो एक अच्छा सा और एक खूबसूरत सा पैकेज का ऐलान नहीं फरमाया, बल्कि फारूक आजम ने एक अच्छा ताज़ा तगड़ा ऊंट माले गनीमत के ऊंटों में से लिया और 2 बोरियां अपने हाथों से अच्छे राशन की भरी, उसके अंदर ढेर सारे नगद पैसे बोरियों में डाले और वो दोनों बोरियां ऊंट के ऊपर अपने हाथों से, बुखारी पढ़ रहा हूं, उनकी रस्सियां बांधी, फिर उस औरत के हाथ वो लगाम थमाई और उसे कहा पुत्र मैंने तुझे इतना माल दे दिया है कि जब तक ये खत्म होगा ना इंशाल्लाह तब तक तेरे हालात भी अल्लाह बदल देगा, तेरे दिन बदल जाएंगे जब तक ये खत्म होगा। वो खातून जाने लगी तो आप फरमाने लगे बेटा ऊंट नहीं वापस भेजना, ये भी तेरा ही है, दे दिया तुझे। अब चले गई वो खातून, तो सहाबा कहते हैं हमने पूछा कि जनाब आप तो बड़े किफायत शियार हैं, आप तो बड़ी बांट के चीजें देते हैं, तो आपने इस बच्ची को इतना कुछ दे दिया और बैक वक्त दे दिया और वाकई बहुत ज्यादा दे दिया और नकदी पैसे भी दे दिए। तो उमर फरमाने लगे तुम नहीं ना जानते, मैं जानता हूं, ये मेरे नबी पाक के सहाबी हजरत खिफाफ बिन ईमार रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी है और मैंने हुदैबिया के मकाम के इसके बाप को हुजूर की खिदमत करते देखा है, मैंने इन्हें जंगे लड़ते देखा है, इसके बाप को, इसके भाई को। फरमाया वो तो बच्ची आई है तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो तकलीफ शुरू हो गई है कि उसे आना क्यों पड़ा है, खुद आगे बढ़ के मैं क्यों खिदमत नहीं कर सका, उसे आना क्यों पड़ा। अजीज दोस्तों याद रखना, असला नाल जे नेकी करिए ते नस्ला ताक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कदर होती है, वो कुर्बान कर देते हैं हर शय, लेकिन उसूलों पर कभी समझौता नहीं करते। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला उन्होंने इतना नवाजा उस बच्चे, और फिर इसार करके नवाजते थे। हमारा ये मिजाज बन गया कि जो शय भी आए पहले मेरे घर आए, और लोग कई दफा घर बचाते बचाते सारा कुछ जाया कर बैठते, हर शय हर चीज, हत्ता के माज़अल्लाह दीन ईमान भी, दुआएं भी, पैसा बच जाए घर बच जाए, बाकी जो शय जाती है वो जाए। लेकिन सैयदना फारूक आजम का रंग बड़ा अनोखा है, अंदाज बड़ा निराला है। एक जगह से ना चादरें आई बहुत सारी, मेरा ख्याल है कि जो बेहतरीन चीज होती है ना वो लोग पहले घर रख लेते हैं। ये कुर्बानियां हुई है ना जी, तो 4-4 5-5 राने जिन्होंने 6-6 बकरे किए वो पहले उन्होंने साइड पे कर ली। मुझे एक संगी बताने लगे कि इस दफ़ा आपकी दुआ से खैर हुई है, हमने मिक्स करके गोश्त बांटा है, वरना पहले इसी तरह करते थे कि जो राने हैं ना वो सारी साइड पे करो और बाकी फिर इकट्ठा करके अल्लाह के रास्ते में दे दो। अल्लाह की राह में जो देना है, जो अपनी राह में देना है उसका तरीका, और अल्लाह की राह में देना है माज़अल्लाह तो उसका स्टाइल और है। फरमाने लगे कि चादरें आई और बड़ी बड़ी कीमती चादरें आई, तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई उसमें तखसीस नहीं की, 1-1 2-2 3-3 4-4 बांटते रहे। चादरें थी औरतों वाली। अब जो सबसे नीचे से चादर निकली वो इत्तेफाक से बड़ी शानदार निकल आई, आखिर में जो रह गई ना, सबर करें ते मोती मिल सन ते जिक्र करें ते हीरे, ये सबर करें ते मोती मिल सन, जिक्र करें ते जे पागला वांगू रौला पावे, ना मोती ना सबर करें ते मोती मिल सन, जिक्र करें ते। आजकल लोग शोर डाल के सारा कुछ करना चाहते, तू चुप करके कोने में बैठ जा, तू बैठा रहे, तू डरना दे, पूछने वाला खुद ही तुझसे पूछ लेगा तू किधर से आया है, वो खत्म हो गई बात। सबर किया ना जब, वो चादरें सारी, तो एक चादर अब अपने घर वालों के लिए उन्होंने चादर अभी देनी थी, वो सबसे नीचे कीमती चादर निकल आई, तो चादर बड़ी हसीन है और बारी भी हज़रत उमर की लग गई, उनके घर जानी थी चादर उनकी अहलिया के लिए। तो एक सहाबी कहने लगे ये आपकी ज़ौजा जनाब उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा पर बड़ी जचेगी चादर, बड़ी हसीन है और ये खातून अव्वल को बड़ी जचेगी। तो हज़रत उमर कहने लगे उम्मे सुलैत रदी अल्लाह ताला अन्हा एक खातून है, ये चादर उन्हें दूंगा। कहा उनको क्यों देंगे? फरमाने लगे इसलिए कि ओहद में जब बहुत सारे लोग जख्मी हो गए थे तो मैंने उस बीबी को देखा था मिस्कीज़ा उठा के नबी पाक के गुलामों को पानी पिला रही थी, तो ये खूबसूरत चादर उसके हिस्से में आएगी जिसने रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत की। वह हज़रत उमर ने बताया जो हुजूर के दीन की खिदमत करते रहे हम उनकी खिदमत करते रहेंगे।
فوجیوں کو بھیجتے تھے نا جب آپ جہاد پر، تو پیچھے سے فوجیوں کے گھروں میں جاتے تھے صبح خود. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ محکمے والوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، خود جاتے تھے اور فوجیوں کے گھر والوں سے پوچھتے تھے کوئی سبزی تو نہیں منگانی، کہ نہیں حضرت عمر کوئی سودا تو نہیں منگانا. تو وہ خواتین کہتی کہ ہاں زیتون لانے والا ہے، پنیر لانے والی ہے، گھی لانے والا ہے، ستوں کی ضرورت ہے. تو فاروق اعظم نے لسٹ پکڑی ہے. تو بازار میں آتے تو شور مچ جاتا، امیر المومنین آئے. لوگ پوچھتے آپ کیسے آئے؟ فرمانے لگے وہ فوجیوں کے گھروں میں سودا پہنچانا ہے. ایک دفعہ قحط بھی پڑا تھا حضرت عمر کے دور میں، عام الرمادہ اس کو کہتے ہیں. 8-9 مہینے بارش نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق نہ شروع سے زیتون استعمال نہیں کرتے تھے. کچھ بندے کچھ چیزیں نہیں نہ کھا سکتے، ان کا مزاج نہیں ہوتا. میرا بھائی ہے گوشت نہیں کھاتا، میرا ایک بیٹا ہے سوائے گوشت کے کوئی شے نہیں کھاتا. اب یہ فرق ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے اور کوئی کچھ کھاتا ہے. اب اس کا کیا کیا جائے؟ اپنا اپنا لوگوں کا مزاج ہے. ہمارے سامنے بہت سارے بندے بہت ساری چیزیں، اللہ کے فضل سے ناپسند کوئی شے نہیں، لیکن کچھ چیزیں انسان کی طبیعت پر سوٹ نہیں کرتی، اس سے وہ نہیں کھائی جاتی. یہ الگ بات ہے کہ لوگ پیر صاحب کو بلیک میل کرتے ہیں، کہتے ہیں کھائیں، ہم نے وضو کر کے پکائی ہے. یا آپ نے وضو کر کے پکائی ہے تو وہ جو دوائی کھا کے ہضم کرے گا، تو آپ مہربانی کریں، وہ نہیں کھانا چاہ رہا تو آپ اس کو تھوڑی سی گنجائش ہی دے دیں. تو حضرت عمر فاروق زیتون استعمال نہیں کرتے تھے، ان کی طبیعت کو تکلیف دیتی تھی. اب قحط کا زمانہ ہے، آپ کا مزاج تھا گھی کے ساتھ سالن پکتا تو کھاتے. تو قحط پڑا نا تو گھی بہت مہنگا تھا اور زیتون سستا تھا. تو حضرت عمر نے کہا سارے زیتون ہی کھائیں گے. گھر آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ آج کے بعد ہنڈیا زیتون میں پکے گی. حالانکہ اس زمانے میں زیتون بہت سستا ہے. تو اہلیہ کہنے لگی بچے تو کھا لیں گے تو آپ کا کیا بنے گا؟ فرمایا میرا بھی کچھ نہیں بنے گا، میں بھی کھاؤں گا. اب ایک آدمی نے ایک چیز کبھی نہیں کھائی، پھر وہ روز کھانی پڑے. 4-5 دن بیت گئے تو پیٹ سے گڑ گڑ کی آوازیں آنے لگیں. اس نے پیٹ خراب کر دیا. تو حضرت عمر امیر المومنین اپنے پیٹ سے باتیں کر رہے ہیں. فرمانے لگے جتنا مرضی شور کر، اپنے پیٹ سے کہتے ہیں شور جتنا مرضی کر، گھی تجھے اسی دن ملے گا جس دن میرے نبی کی ساری امت گھی کھانے لگ جائے گی. کار شور جتنا مرضی تو نے کرنا ہے، یہ اسی دن ملے گا جس دن حالات نارمل ہو جائیں. ابھی قحط ہے، ابھی تجھے گھی مل سکتا، حالات نارمل ہوں گے تو ملے گا. کار شور جتنا تو نے کرنا. میرے بھائی یہاں تو لاک ڈاؤن ہوا، حالات بدلے، بڑی لوگوں کو پریشانی ہوئی. چاہیے تو یہ تھا نا کہ وزیر کے پاس 2-3 گاڑیاں پروٹوکول کی ہیں، وہ 3 ہی دے دیتے، ایک رکھ لیتے جس میں سفر کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں نا لوگ غریبوں کا درد بیان کرتے ہیں لیکن اس کا عملی اظہار. قحط کے دنوں میں آپ کا بیٹا تربوز کھا رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم نے پکڑ کے اس کے گردن پر ایک چپت مار دی. فرمانے لگے تو کتنا عجیب آدمی ہے کہ لوگ قحط میں پڑے ہوئے ہیں، تو تربوز کھا رہا. خبردار، جب تک سب لوگوں کو چیزیں نہیں مل جاتی اتنی دیر تک تمہیں یہ کھانے کی اجازت نہیں. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس قحط کے دور میں بارش نہیں ہوتی. حضرت بلال بن حارث المزنی، یہ صحابی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. یہ ختم کیسے ہوئی قحط؟ ختم کیسے؟ وہ گئے جا کے نا حضور کے روضے پہ حاضر ہوئے. حضور بارش نہیں ہو رہی، مہربانی کریں. کہتے میں وہیں سو گیا، مجھے حضور خواب میں ملے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا تو فکر نہ کر، رب بارش عطا کرے گا. تو بارش ہوئی حضور کے روضہ نور پہ جانے کی برکت سے. اللہ کرے امت کے لیے روضے کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے، کبھی بند نہ ہو، وہاں سے تو کرم ملتا ہے. تو جو آج حضرت عمر کے بارے میں ساری گفتگو ہے، ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ احساس ذمہ داری، لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ. ایک قحط کے زمانے میں ہی دور سے کچھ لوگ آ گئے کہ چلو باہر قحط ہے تو مدینے چلتے ہیں. انہوں نے آ کے باہر ڈیرا لگا لیا. حضرت عمر کو پتہ چلا کچھ مسافر بھی آ گئے، تو آپ نے کھانے پینے کا سامان اٹھایا، پشت پہ رکھا، کندھے پہ تو جا رہے ہیں. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں عمر بھی تھے، ان کے خادم بھی تھے. میں نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے پیچھے مڑ کے ابو ہریرہ ہے. میں نے کہا جی. کہنے لگے ادھر آ یار، میں تھک گیا ہوں، تھوڑا سا سامان تو بھی اٹھا، چل میرے ساتھ. کہتے میں نے تو پوچھ لیا تھا، میں بھی قابو آ گیا. وہ سامان اٹھایا، جہاں قافلہ ٹھہرا تھا وہاں گئے اور جا کر کے نا حضرت عمر نے مجھے کہا لاؤ لکڑیاں. کہتے ہم لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے تو عمر نے خود آگ جلائی. پھر فاروق اعظم نے خود کھانا پکایا اور فرمایا جب وہ مہمان روٹی کھا رہے تھے تو عمر رو رہے تھے. ہم نے کہا حضور روتے کیوں ہے؟ فرمانے لگے جب رب کے بھوکے بندے روٹی کھا لیتے ہیں تو اللہ راضی بڑا ہوتا ہے. تو سوچتا ہوں مجھ چھوٹے آدمی کو رب کریم نے کتنا اعزاز دیا ہے کہ میری وجہ سے آج ان بھوکوں نے کھانا کھایا. تو میرے عزیزو، جناب فاروق اعظم نے ہمیں یہ درس دیا کہ احساس ذمہ داری زندگی میں پیدا کریں. ہم نے بہت سارے کام اس لیے خراب کیے کہ ہم سست ہو گئے،
ہم نے وہ ذمہ داری کسی اور کی لگا دی. ہم نے ساری زندگی پروٹوکول تلاش کیا, عزت تلاش کی. ہم نے لوگوں کو شیشے میں اتارنے کا طریقہ سیکھا. اس نے بے سکونی بھی پیدا کی معاشرے کے اندر, ہمیں بھی تکلیف میں رکھا, دوسروں کو بھی تکلیف میں رکھا. اگر مخدوم بنو گے, خدمت کرانے کا مزاج بناؤ گے تو ساری زندگی تکلیف میں رہو گے, اور اگر خادم بن جاؤ گے تو پھر تو ذہن بن جائے گا کہ میں نے کھلاتے ہی رہنا ہے. حضرت عمر فاروق نے بتایا لوگوں کو کہ قوم کا سربراہ قوم کا خادم ہوتا ہے. انہوں نے خدمت کر کے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر اپنی زندگی کو ترتیب دو گے نا, پھر تمہارے لیے جینا آسان ہو جائے گا. اور کسی بڑے آدمی کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے طریقے اپنائے کہ ذوق بڑھے. حضرت عمر کو لوگ کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کا ذوق بڑھتا تھا, ان کا بھی دل کرتا تھا. وہ کہا تھا نا اقبال نے, وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار, زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے, مشکل کر دے تیرے لیے جینا. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق. تو حضرت فاروق اعظم کے اس کردار کو سمجھیں. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعویٰ